آج 9 ذی القعدہ دوسرے پیر کے دن بس 1 منٹ کے لیے سب کچھ چھوڑ دو اور یہ تسبیح پڑھ کر اللہ کے سامنے اپنی ساری حاجتیں رکھ دو۔ جو دل سے مانگے گا رب اس کو خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا، اور جسے یقین نہیں وہ بس ایک بار پڑھ کر دیکھ لے، پھر خود گواہی دے گا کہ رب کیسے کرم کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 9 ذی القعدہ پیر کا بابرکت دن۔ یہ وہ دن ہے جب آسمان رحمت کھلا ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دلوں کی گرد جھڑتی ہے، قسمتوں کے زنگ اترتے ہیں اور مانگنے والوں کی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں۔ اور پھر پیر کا دن یہ صبر، استقامت اور فیصلوں کا دن ہے۔ اس دن مانگی گئی دعا دیر سے صحیح مگر مضبوط بنیادوں کے ساتھ قبولیت کی راہ پاتی ہے۔ آج میں آپ کے لیے رزق، برکت اور کامیابی کا ایک ایسا آزمودہ اور نہایت طاقتور وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو آج کے دن کی مناسبت سے ہر اس بندے کی ضرورت ہے جو تنگی، رکاوٹ اور بے سکونی سے تھک چکا ہے۔ یہ کوئی عام تسبیح نہیں بلکہ ایک خاص تسبیح ہے جو آج پڑھ لی جائے تو ذی القعدہ کی برکتیں سمیٹتی چلی جاتی ہیں۔ آج ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ جلد از جلد باعزت ہو، اس کے رزق میں کشادگی ہو، اس کے کام بنے، وہ صبح مانگے تو شام تک اس کی حاجت پوری ہو، اور اگر شام کو پڑھے تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں۔ جو بندہ اس تسبیح کو صرف ایک بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کے بند نصیب کھول دیتا ہے، اسے ایسا رزق عطا فرماتا ہے کہ وہ خود حیران رہ جاتا ہے کہ یہ سب کہاں سے آ رہا ہے۔ یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ جو بھی ایک مرتبہ پڑھ لے اللہ اس کی برکت سے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام فرما دیتا ہے۔ زندگی کی پریشانیاں، رکاوٹیں اور بندشیں تیزی سے ختم ہوتی چلی جاتی ہیں، راستوں سے رکاوٹیں ہٹتی ہیں، بند تالے ٹوٹتے ہیں۔ آج بس پڑھنے کی دیر ہے، کیونکہ جو اسے پڑھ لیتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اگر فقیر پڑھ لے تو اللہ اسے بھی عزت اور وسعت عطا فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی آج یہ کہہ رہا ہے کہ میں بے بس ہوں، لاچار ہوں، مجبور ہوں، مجھے کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، کامیابی کی کوئی منزل نظر نہیں آتی، تو یاد رکھیں جب ہر طرف سے راستے بند ہو جائیں تو یہی تسبیح سہارا بنتی ہے۔ مقدر عروج پر آتا ہے، قسمت پلٹتی ہے اور بند دروازے ایک ایک کر کے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ سڑک پر مانگنے والا بھکاری بھی اگر دل سے پڑھ لے تو فقیری سے نکل کر باعزت زندگی کی طرف آ جاتا ہے۔ بے روزگار ہے تو روزگار ملتا ہے، بے اولاد ہے تو اولاد کی نعمت عطا ہوتی ہے، قرض دار ہے تو قرض سے مکمل خلاصی نصیب ہوتی ہے۔ واقعی بڑا بدقسمت ہوگا وہ شخص جو آج 9 ذی القعدہ پیر کے دن یہ تسبیح پڑھ کر رب کریم سے اپنی حاجات پوری نہ کروائے۔ آج مانگنے کا دن ہے، اپنی خواہشات، اپنی حاجات اور اپنے گھر سے بے سکونی اور بے برکتی کے خاتمے کا دن ہے۔ آج اپنی اوقات کے مطابق نہیں بلکہ رب کی عظمت، شان اور اس کے خزانوں کے مطابق مانگو۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد۔ نہ وقت کی پابندی ہے نہ جگہ کی قید، جس وقت جہاں موقع ملے اس تسبیح کو مت چھوڑنا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد پورا سال کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ذی القعدہ کا مہینہ ویسے ہی رحمتوں، مغفرت اور قبولیت کا مہینہ ہے، اور جب پیر کا دن آ جائے تو صبر کے ساتھ مانگی گئی دعا میں وہ وزن آ جاتا ہے جو تقدیر بدل دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سال آپ کے لیے خوشیوں، خوشحالیوں اور کامیابیوں کا سال بن جائے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے، رب کے خزانوں سے حصہ ملے، قرض سے نجات ہو، من پسند نوکری اور شادی نصیب ہو، گھر میں سکون اور برکت آئے، بچوں کے بہترین رشتے ہوں، امتحان میں کامیابی ملے اور دشمن آپ کے قابو میں آ جائے، تو آج دل حاضر کر کے یہ تسبیح پڑھ لے۔ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت اور بڑے سے بڑا مقصد اللہ کے حکم سے پورا ہو جائے گا۔ جب رب دینے پر آتا ہے تو نوکری، شادی اور رشتوں کے لیے لوگوں کے دروازے نہیں کھٹکھٹانے پڑتے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، آپ مانگتے چلے جاتے ہیں اور اللہ کریم آپ کے نصیب میں لکھتا چلا جاتا ہے۔ آج رب کریم سے اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانے کا دن ہے، اسی لیے تو میں آج آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا اور رب سے مانگنے کا سلیقہ بھی۔ بس دل کو جھکا کر، آنکھوں کو نم کر کے یقین کے ساتھ سننا اور عمل کرنا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے آپ انڈیا میں ہوں، پاکستان میں ہوں، بنگلہ دیش میں ہوں، جاپان میں ہوں یا مسقط میں، دنیا کے جس ملک میں بھی آپ رہتے ہوں، جب بھی آپ کے ملک میں ذی القعدہ کی 9 تاریخ اور پیر کا دن ہو تو اس وظیفے کو کسی صورت نظر انداز مت کرنا۔ آئیے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے خاص وظیفے کی طرف، لیکن اس سے پہلے دل سے گزارش ہے
کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ پہلے چینل کو سبسکرائب کر لے، کیونکہ اسی طرح کے بے شمار وظائف اور اعمال میں آپ کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر شیئر کرتا رہوں گا۔ آج ذی کی 9 تاریخ پیر کے دن آپ کو جب جہاں اور جیسے وقت مل جائے پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر یہ چلتے پھرتے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو مختصر درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، لیکن بہتر اور افضل یہی ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب درودوں سے زیادہ ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ یہ وہ درود ہے جس کا مقام بہت بلند ہے، اس کا رتبہ بہت زیادہ ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے اور سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ اس لیے آپ پوری کوشش کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ آئیے ثواب میں شریک ہونے کے لیے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہی فوراً آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ یاد رکھیے، ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر دل کی حاجت جدا ہوتی ہے۔ کوئی کسی مجبوری میں پریشان ہے، کوئی بے روزگاری کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے تو وہ روزگار کی نیت کر لے۔ کوئی اچھی نوکری کا خواہش مند ہے یا نوکری میں ہے مگر گزارا نہیں ہو رہا اور دل چاہتا ہے کہ ترقی ہو، عزت بڑھے، آمدن میں اضافہ ہو، تو وہ اسی نیت سے یہ وظیفہ پڑھ لے۔ کوئی اولاد نرینہ کا خواہش مند ہے تو وہ اسی مقصد کو دل میں بسا لے۔ الغرض جس مقصد، جس حاجت اور جس مراد کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ مقصد صاف ہو اور دل حاضر ہو۔ نیت کرتے ہی فوراً آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یہ بات دل میں بٹھا لیں کہ جس کام کے آغاز میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لی جائے وہاں خیر بھی اترتی ہے، سلامتی بھی ملتی ہے اور برکت بھی نازل ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے خاص مقصد کی نیت کر لیں اور تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں تو اب اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھیں بند کر کے یوں محسوس کیجئے کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا ہے، ہر فکر، ہر شور، ہر آواز پیچھے رہ گئی ہے، اور یوں محسوس کیجئے کہ آپ اس وظیفے کو روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں۔ دل نرم ہو جائے، آنکھیں نم ہو جائیں اور زبان سے نکلنے والا ہر لفظ سیدھا عرش کی طرف جا رہا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ رب العزت کے 2 نہایت بابرکت صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے، اور وہ 2 نام یا فتاح یا کریم ہیں۔ ان دونوں ناموں کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جب آپ یا فتاح یا کریم اکٹھا پڑھیں گے تو یہ ایک بار شمار ہوگا۔ یا کریم پڑھتے وقت دل سے اللہ کے حضور عرض کریں کہ اے کرم کرنے والی ذات، اے عطا کرنے والے رب، مجھ عاجز، مجبور اور بے بس بندے پر بھی اپنی ایک نظر کرم فرما دے۔ اور جب آپ یا فتاح یا کریم پڑھ رہے ہوں تو اللہ کے حبیب کے وسیلے سے ان کی محبت اور نسبت کے صدقے اللہ سے اپنے مقصد کے لیے سفارش کرواتے جائیں، کیونکہ اللہ کے حبیب کی سفارش کبھی رد نہیں ہوتی۔ جس محبوب کے لیے اللہ نے دنیا بھی بنائی اور آخرت بھی، اگر وہ محبوب رب کے حضور عرض کر دیں کہ یا اللہ، اس بندے کی حاجت پوری فرما دے، اسے ہر مقصد میں کامیابی عطا فرما دے، تو کیا رب کریم اس کی دعا کو رد کر دے گا؟ کیا پھر بھی روزگار نہیں ملے گا؟ کیا نوکری کے دروازے نہیں کھلیں گے؟ کیا من پسند شادی نہیں ہوگی؟ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں رب سے مانگنا ہی نہیں آتا، ہم مانگنے کا سلیقہ نہیں جانتے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظائف کا کوئی فائدہ نہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات کبھی ٹھیک نہیں ہوتے، جو در در کی ٹھوکروں سے تھک چکے ہیں، وہ بس ایک بار اللہ کے حبیب کی سفارش کے ساتھ مانگ کر تو دیکھیں۔ اب میں آپ کو پوری توجہ کے ساتھ بتاتا ہوں کہ یا فتاح یا کریم کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ غور سے سنیے۔ یا فتاح یا کریم 1 بار ہو گیا، یا فتاح یا کریم 2 بار ہو گیا،
یا فتاح یا کریم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں اور تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور یقین رکھیے 11 بار یا فتاح یا کریم پڑھنے سے آپ کی حاجات پوری ہوں گی، بگڑے ہوئے کام سنوریں گے، بند دروازے کھلیں گے، اور آپ کے گھر میں برکتیں دوبارہ لوٹ آئیں گی۔ جب آپ پہلے نمبر پر 11 بار یا فتاح یا کریم پڑھ لے تو اس کے بعد اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ یا حی یا قیوم کا عظیم اور طاقتور وظیفہ ہے۔ یاد رکھیے یا حی یا قیوم وہ اسماء مبارکہ ہیں جن کے ذریعے مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس کو پڑھنے سے دل کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی حاجات بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ یہ خاص طور پر ذیقعدہ کی 9 تاریخ پیر کے دن کی قبولیت والی گھڑیوں کا وہ مبارک عمل ہے جو تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات کو حقیقت بنا دیتا ہے۔ جس چیز کی طرف نظر اٹھتی ہے اس میں برکت، وسعت اور خیر ڈال دیتا ہے۔ اب توجہ سے سنیے کہ یا حی یا قیوم آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں اور تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح یا حی یا قیوم کی پڑھنی ہے۔ آج جو بندہ ذیقعدہ کے اس بابرکت مہینے میں مالا مال ہونا چاہتا ہے، اللہ سے اپنی ہر بات منوانا چاہتا ہے، اپنے گھر کی تمام پریشانیوں، تنگیوں اور رکاوٹوں کا جڑ سے خاتمہ چاہتا ہے، تو وہ آج یہ تسبیح ضرور پڑھ لے۔ ایسے ایسے معجزات ظاہر ہوں گے، ایسی ایسی غیبی مدد آئے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے اور سمجھ نہیں پائیں گے کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ بس شرط یہی ہے کہ آپ نے 9 ذیقعدہ پیر کے دن اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد کے عین مطابق پڑھنا ہے۔ پھر دیکھنا رب کریم کس طرح کرم کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر یا حی یا قیوم کو پورے 100 بار پڑھ لے تو اس کے بعد اب تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر نہایت عظیم سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ کی وہ لاڈلی سورت ہے جس میں عطا ہی عطا ہے، برکت ہی برکت ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ سورت خاص طور پر دولت، رزق اور کشادگی کے حوالے سے بہت زیادہ مؤثر ہے۔ اگر آج کے حالات دیکھے جائیں تو ہر دوسرا بندہ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ کوئی رزق کی تنگی سے ٹوٹ چکا ہے، کسی کی بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں اور باپ کا دل کانپ رہا ہے کہ رشتے نہیں آ رہے، کسی کو اپنا مستقبل اندھیرے میں ڈوبا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے آپ کا جو بھی مقصد ہو، جو بھی حاجت ہو، بس ایک بار دل ٹوٹ کر، آنکھیں نم کر کے یہ وظیفہ اپنے رب کی بارگاہ میں پڑھ کر دیکھ لو، رو کر دیکھ لو، اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا۔ وہ رب دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے، وہ رب ہمیشہ دینے کو تیار رہتا ہے۔ ہم ہی ہیں جو بار بار غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، پھر معافی بھی مانگنا بھول جاتے ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جو شخص ایک بار بھی پڑھ لے، اللہ پاک اس کے نصیب کے تمام بند دروازے کھول دیتا ہے۔ جب آپ سورہ کوثر پڑھ رہے ہوں تو دل میں یہ تصور رکھیے گا کہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق اللہ پاک خود آپ کی قسمت میں لکھ رہا ہے۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پوری توجہ اور یقین کے ساتھ یہ سورت پڑھنی ہے۔ اور اب سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس سورت کو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں اور تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے صرف 29 بار پڑھنی ہے۔ یہ ایسی قرآنی سورت ہے کہ جسے پڑھتے ہی حاجتیں پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جسے پڑھتے ہی رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ پاک اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا فتاح یا کریم پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر 100 بار یا حی یا قیوم پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر 29 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال اسی ترتیب، اسی تعداد اور اسی توجہ کے ساتھ مکمل پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے
وہی درود جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا وظیفہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اب جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ دعا مانگتے وقت اکثر لوگ جلد بازی کر جاتے ہیں اور یہی جلد بازی ہمیں نقصان دیتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ دعا میں جلدی نہ کریں، بلکہ جس طریقے سے میں بتانے جا رہا ہوں اسی انداز میں دعا کریں۔ آپ نے رب سے یوں عرض کرنی ہے: اے میرے مولا، میرے وہ تمام گناہ معاف فرما دے جو میری دعاؤں کی قبولیت کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ اے میرے مولا، میرے وہ سب گناہ معاف فرما دے جن کی وجہ سے میں تجھ سے دور ہو گیا ہوں، جن کی وجہ سے میں نماز جیسی نعمت سے محروم ہو جاتا ہوں۔ اس طرح دعا کریں جیسے اللہ پاک آپ سے بات کر رہا ہو یا جیسے آپ اللہ پاک کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہوں۔ دعا ہمیشہ دل کھول کر اور لمبی کیا کرے۔ اپنے تمام دکھ، درد، تکلیفیں، پریشانیاں اور آنسو اپنے رب کے سامنے رکھ دیں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ ہاتھ اٹھا کر ہی دعا کریں، چاہیں تو سجدے میں چلے جائیں اور سجدے میں جا کر دعا کریں۔ پھر دیکھیں کام کتنی جلدی بنتا ہے، کیونکہ وہ رب تو دینے کے لیے پہلے ہی تیار بیٹھا ہے۔ وہ رب تو خود چاہتا ہے کہ اے انسان میرے پاس آ، میرے در پر آ، میری بارگاہ میں عبادت کر، توبہ کر، استغفار کر، پھر تو جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ بشرط یہی ہے کہ میرے پاس آنا ہوگا، مجھے منانا ہوگا، پھر تو جو مانگے گا میں تجھے ضرور دوں گا۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک، بلند اور عظیم بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائے اور جو مانگ نہ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔